آج گھروں کا حال دیکھیں، اولاد ضائع ہو چکے ہیں، شوہروں کے حقوق کو برباد کر دیا گیا، خواتین کے حق کو مارا جاتا ہے، کوئی کسی کے حق کو جانتا نہیں ہے، ہر انسان اپنی مطلب کے اعتبار سے اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے وقت میں جب حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو تو اللہ اس کے رسول نے ایک ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ قرآن پر چلو، حدیث پر چلو، اور ان دونوں چیزوں کو سمجھنے میں دشواری ہو تو جاؤ دیکھو کہ صحابہ اور صحابیات نے کیسا عمل کیا تھا، لہذا ان کے نقش قدم پر چلو، تمہارے لیے ہدایت آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے کہ آج معاشرے کے اندر کتنا فساد نہیں مچا ہے، طلاق ہو، لڑائی جھگڑے ہو، ہر گھر کے اندر عام ہو گئے یہ لڑائی جھگڑے۔ جائیے صحابہ کی زندگی میں دیکھیے کہ صحابہ کے زمانے میں کیا عورتیں نہیں تھی، کیا شادیاں نہیں ہوتی تھی، کیا مرد عورتوں کے درمیان اختلافات اتنے عام تھے جتنے عام ہیں؟ ہر گھر کے اندر مسئلے، باپ بیٹے سے اختلاف رکھتا ہے، بیٹے باپ سے اختلاف رکھتے ہیں، بہنیں اپنی بہنوں سے، شوہر بیوی سے، ماں بیٹے سے، ہر کوئی اختلاف کی زد ہے۔ کیوں اختلاف کی زد ہے؟ کیونکہ اس کے اندر خواتین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ضروری ہے کہ اگر ان اختلافات سے بچنا ہے، جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ڈھونڈیے، آپ دیکھیے اتنے صحابہ تھے، کتنے صحابہ کے گھریلو مسائل تھے جنہیں لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، اور کتنے مسائل کو اللہ کے نبی نے حل کیا تھا۔ بہت گنے چنے ایسے گھر کے مسائل آپ کو ملیں گے، ورنہ سب گھر امن و سکون والے تھے۔ کیسے امن و سکون والے تھے؟ خواتین کے اندر وہ ایمانی تربیت تھی جس کی وجہ سے گھروں کے اندر امن و سلامتی تھی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا کہ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اسی طرح اے وہ لوگوں جو کامیابی کے متلاشی ہو، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اسی شرط پر ہو سکتے ہو کہ تم ویسے ایمان لے آؤ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایمان لائے تھے۔ گویا ان کا ایمان ہو، ان کا عمل ہو، تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بڑا ہے،
جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مردوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح تمہاری زندگیاں، تمہارا اٹھنا، تمہارا بولنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ آنے والی عورتوں کے لیے جو اس امت میں ہوں گی، تم ان کے لیے قدوہ و نمونہ ہو۔ محترم حاضرین، بات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جائے یا صحابہ کی جائے یا اس وقت کے معاشرے کی جائے، اس وقت کے معاشرے کے ایمان اور عمل کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ان سے بہتر ایمان لانے والا کوئی ہو نہیں سکتا، ان سے بہتر عمل کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا، چاہے انسان کی تمنائیں آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے اسوہ و نمونہ بتایا، اسی طرح کچھ مسائل خواتین کے ایسے ہوتے ہیں جن مسائل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو، اس وقت کی صحابیات کو، قیامت تک کی آنے والی عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ محترم حاضرین، دور حاضر یہ وہ دور ہے جس کے اندر فتنہ مچا ہوا ہے، چاہے فتنہ مسجد کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے فتنہ مسلمانوں کے گھروں میں کیوں نہ ہو، چاہے فتنہ انسان کے دین کے مسئلے میں کیوں نہ ہو، چاہے فتنہ انسان کے دنیا کے مسئلے میں کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیے یہ سارے فتنے اس وقت پروان چڑھتے ہیں جب یہ فتنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ آج گھروں کا حال دیکھیں، اولاد ضائع ہو چکے ہیں، شوہروں کے حقوق کو برباد کر دیا گیا، خواتین کے حق کو مارا جاتا ہے، کوئی کسی کے حق کو جانتا نہیں ہے، ہر انسان اپنی مطلب کے اعتبار سے اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے وقت میں جب حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو تو اللہ اس کے رسول نے ایک ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ قرآن پر چلو، حدیث پر چلو، اور ان دونوں چیزوں کو سمجھنے میں دشواری ہو تو جاؤ دیکھو کہ صحابہ اور صحابیات نے کیسا عمل کیا تھا، لہذا ان کے نقش قدم پر چلو، تمہارے لیے ہدایت آسان ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، عنوان جس کے مسئلے میں میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک مرد گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کی اچھائی اور برائی کا مالک اور ذمہ دار مرد ہے، اسی طرح گھر کی سلامتی میں خواتین کا بھی بڑا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی گھر کے اندر فساد مچا ہو تو باپ یا شوہر یا گھر کا مرد اکیلا ذمہ دار ہے، گھر کی خواتین بھی برابر اس فساد کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ عنوان یہ ہوگا کہ گھر کی سلامتی میں خواتین کا کیا کردار ہے، خواتین اپنا کون سا ایسا کردار ہے جسے ادا کر کے گھر کے اندر امن و سلامتی کو قائم رکھ سکتی ہیں، چاہے وہ دین کی سلامتی ہو، دنیا کے مسئلے میں سلامتی ہو، شوہر اور بیوی کے جھگڑے کے مسئلے میں سلامتی ہو، اولاد کی تربیت کے مسئلے میں سلامتی ہو، یا یوں سمجھیے دنیا کے ہر مسئلے میں عافیت و سلامتی کیوں نہ ہو۔ محترم حاضرین، آج جتنے وجوہات یا جتنے اسباب خواتین کے بگاڑ کے یا گھر کے بگاڑ کے یا مسلم معاشرے اور خاندان کے بگاڑ کے ہیں، اس میں خواتین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خواتین کو کچھ بنیادی چیزیں نہیں دی گئیں جو انہیں دی جانی چاہیے تھی۔ سب سے پہلی چیز، جن گھروں کے اندر خواتین دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتی ہیں وہ گھر اکثر فساد کی طرف جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دینی تعلیم کا مطلب صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، صرف مدرسے سے فارغ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس تعلیم کو زندگی میں نافذ کرنا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خاتون تعلیم حاصل کر لے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس خاتون کو ہم تعلیم یافتہ کہیں۔ تعلیم کا سب سے پہلا فائدہ انسان کو اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ تعلیم حاصل کریں تو اس سے پہلے سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائیں، خود عمل کریں۔ تو تعلیم کا فقدان یہ گھروں کی بربادی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ اسلام نے جہاں مردوں کی تعلیم پر ابھارا ہے وہیں خواتین کی تعلیم پر بھی اسلام نے ابھارا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ جو بھی مسلمان ہے چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا تعلیم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ دوسری اہم وجہ، آج گھروں کے اندر جو فساد مچا ہے جس کا تعلق خواتین سے ہے، اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر خواتین اپنے زندگی کے مقصد کو بھول چکی ہیں کہ کس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ آپ صرف تعلیم حاصل کریں، تاکہ آپ کو اچھا شوہر ملے؟ کیا اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ اپنے جسموں کو سنواریں؟ کیا اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ اپنا ایک سٹیٹس پیدا کریں؟ کس لیے اللہ نے پیدا کیا؟ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کے مقصد کو جانیں۔ جب خاتون کو یاد ہوگا کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ نمازوں کی پابندی کرے گی۔ جب اسے پتا چلے گا کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس چیز کو وہ اپنا مطمع نظر بنا لے گی تو اسے پتا چلے گا کہ شوہر کی اطاعت ہی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ شوہر کو ناراض کر کے، نمازیں پڑھ کر، حج کر کے وہ کبھی اللہ کو خوش نہیں کر سکتی۔ تو ضروری ہے کہ خواتین کو ان کی زندگی کا مقصد یاد دلایا جائے۔
کب تک یاد رہے؟ جب تک کہ آخری سانس اکھڑ نہ جائے۔ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو یہاں تک کہ یقین یعنی موت تمہارے سامنے نہ آ جائے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ جو لوگ چاہے مرد و خواتین اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں وہ چلتے پھرتے لاش ہیں، ان کا کوئی مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے عبادت کے ذریعے، اس کے شکر کے ذریعے اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا لیکن کھاتا چلتا پھرتا ہے وہ آدمی اللہ کے نزدیک ایک مردہ لاش کے مانند ہے۔ دعائیں مانگے گا، اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، مصیبت آئے گی اللہ ان کے حوالے ان کو کر دے گا۔ محترم حاضرین، یقیناً سمجھیے کہ جو آدمی چاہے مرد و خاتون ہو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تو یہ مقصد اصل میں کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کو تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ بے شک یہ کافر یہ دنیاوی زندگی کو مزہ لینے کی جگہ سمجھتے ہیں، ہر چیز سے مزہ لیتے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھتے ہیں، کھانے سے مزہ لینا، لباس پہننے سے مزہ لینا، اٹھنے بیٹھنے سے، سونے سے مزہ لینا، ہر چیز سے مزہ لینا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور کھاتے تو ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں کیونکہ ان کے کھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ایسے لوگوں کا بہترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم حاضرین، تو ضروری ہے کہ اگر گھر کی سلامتی چاہتے ہیں اور خواتین کے ذریعے اگر گھر کی سلامتی چاہتے ہیں خواتین کو تعلیم دے۔ دوسری اہم چیز انہیں ان کی زندگی کا مقصد یاد دلائیں۔ ضروری ہے کہ خواتین کو تعلیم دی جائے۔ کس بات کی تعلیم دی جائے؟ حیا کی تعلیم دی جائے۔ وہ حیا جو ایک خاتون کا زیور ہے اور وہ زیور ایک مرد کا بھی ہے، جب خاتون اس زیور کو ہٹا دیتی ہے یقین جانیے دنیا کا ہر فساد نگاہوں کے سامنے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلامی الحیا، کہ جتنے بھی دین اللہ نے بھیجے ہیں ہر دین کے اندر ایک اخلاق کا بڑا حصہ رہا ہے جس حصے سے پورا دین چلتا ہے، اور اس دین کے اندر اخلاق کا وہ حصہ حیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ خواتین کو حیا کی تعلیم دی جائے۔ آج خواتین برقع پہن کر نکلتی ہیں، اب پوچھا جائے کہ یہ برقع آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا یہ کپڑا ہے؟ کیا یہ کالا لباس ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جسم کو چھپائیں گے، یا برقع کیا ہے؟ انہیں خواتین کو اس برقعے کا مقصد یاد دلانا ہوگا، بتانا پڑے گا یہ برقع صرف آپ کے جسم کو چھپانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ برقع آپ کی حیا کی علامت ہے، یہ علامت ہے کہ آپ کے بڑے غیرت مند ہیں، یہ آپ کی غیرت کی علامت ہے، یہ برقع ایک خاتون کے جسم کی اور اس کے دل کی پاکی کی علامت ہے، یہ برقع اس کی حیا کی علامت ہے، یہ برقع اس بات کی علامت ہے کہ یہ خاتون اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ ایک خاتون جب برقع پہن لے تو ان ساری چیزوں کو نگاہوں کے سامنے رکھے تب اسے برقعے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ محترم حاضرین، بات اگر خواتین کی جائے، دیکھیے کہ آج معاشرے کے اندر کتنا فساد نہیں مچا ہے، طلاق ہو، لڑائی جھگڑے ہو، ہر گھر کے اندر عام ہو گئے یہ لڑائی جھگڑے۔ جائیے صحابہ کی زندگی میں دیکھیے کہ صحابہ کے زمانے میں کیا عورتیں نہیں تھی؟ کیا شادیاں نہیں ہوتی تھی؟ کیا مرد عورتوں کے درمیان اختلافات اتنے عام تھے جتنے عام ہیں؟ ہر گھر کے اندر مسئلے، باپ بیٹے سے اختلاف رکھتا ہے، بیٹے باپ سے اختلاف رکھتے ہیں، بہنیں اپنی بہنوں سے، شوہر بیوی سے، ماں بیٹے سے، ہر کوئی اختلاف کی زد ہے۔ کیوں اختلاف کی زد ہے؟ کیونکہ اس کے اندر خواتین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ضروری ہے کہ اگر ان اختلافات سے بچنا ہے، جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ڈھونڈیے، آپ دیکھیے اتنے صحابہ تھے، کتنے صحابہ کے گھریلو مسائل تھے جنہیں لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، اور کتنے مسائل کو اللہ کے نبی نے حل کیا تھا۔ بہت گنے چنے ایسے گھر کے مسائل آپ کو ملیں گے، ورنہ سب گھر امن و سکون والے تھے۔ کیسے امن و سکون والے تھے؟ خواتین کے اندر وہ ایمانی تربیت تھی جس کی وجہ سے گھروں کے اندر امن و سلامتی تھی۔ اگر بات کی جائے کہ خواتین کو کیسی تربیت ہونی چاہیے، خواتین ایک خاتون اپنے گھر کے اندر کیسے امن و سلامتی کو عام کر سکتی ہے، تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین تھی ان کے کردار کو پڑھنا پڑے گا، ان کے کردار کو سمجھنا پڑے گا، اور جس طرح انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے مردوں کے ساتھ تعامل کیا وہی تعامل کرنا پڑے گا، تبھی جا کر گھر کے اندر سلامتی آ سکتی ہے۔ اگر ان تعاملات کو ذکر کیا جائے، چند مثالیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر امن و سلامتی ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کی اطاعت نہ کرے اور اطاعت نہ کر کے گھر کے اندر امن و سلامتی آئے۔
اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی اطاعت ضروری ہے، اگر گھر کے اندر باپ بڑا ہے تو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ جب تک گھر کے اندر عورتیں اپنے مردوں کی بات کو مانیں گی گھر کے اندر سلامتی ہے، اور جہاں عورتیں مرد بن جائیں اور مرد عورتوں کے مزاج میں ہو جائیں، یاد رکھیے ایسے گھروں کے اندر کبھی امن و سلامتی نہیں آ سکتی۔ چلیے ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند مقام پر تھے، لیکن ساتھ میں آپ شوہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین تھی، مگر ساتھ میں یہ خواتین تھی، یہ نبی کی بیویاں تھی۔ آپ تصور کیجئے کہ ان بیویوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا تعامل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعامل صحابی نے کیا۔ جب اس تعامل کو ہماری گھر کی عورتیں اپنائیں گی، یقین جانیے گھر کے اندر سکون ہوگا۔ شوہر کی اطاعت کی بات کریں کہ دیکھیے بات یہ نہیں کہ آپ شوہر کی بات مانیں، بلکہ شوہر کے ہر اس چیز کا خیال کریں جس سے اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہو، جس سے اس کے غم میں اضافہ ہوتا ہو۔ ہر چیز کا خیال کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ کچھ مثالیں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جسے آپ بے حد محبت کرتے تھے، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، کیسا کردار انہوں نے اپنے شوہر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کیا تھا۔ بڑا مشہور قصہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جایا کرتی ہے تو آپ ساتھ میں اپنی بیویوں کو لے جایا کرتے۔ حضرت عائشہ ساتھ میں تھی، آپ کا ہار گم گیا، حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کو بتایا، اللہ کے رسول نے قوم کے لوگوں کو روک لیا کہ حضرت عائشہ کا ہار گم گیا، لہذا تلاش کیا گیا مگر ہار نہ ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر سو گئے، اور کہاں سوئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سے۔ اب لوگ آئے، آ کر حضرت ابوبکر سے شکایت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے؟ آپ کی بیٹی نے ایک ایسے جگہ پر اللہ کے نبی کو رکنے پر مجبور کر دیا جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، کیسے لوگ نماز پڑھیں گے؟ اور یہ سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کی باتیں سن کر مارے غصے میں خیمے میں کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں اور حضرت عائشہ کی گود میں، اور حضرت عائشہ بیٹی میں۔ حضرت ابوبکر نے جتنا کہنا تھا سب سنا دیا، برا بلا کہا، حضرت عائشہ کو ڈانٹا۔ جب اتنے سے بھی حضرت ابوبکر کا دل نہ بھرا تو زور سے کمر میں حضرت عائشہ کو کچوکا لگایا، زور سے انہیں نوچا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم وہ حضرت میرے والد نے جو کیا مجھے اتنی تکلیف ہوئی، لیکن صرف میں اس لیے نہ ہلی نہ میں نے اپنی زبان سے آواز نکالا کہیں میرے شوہر کی نیند نہ ٹوٹ جائے، کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ لہذا آپ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ آپ کی بیویاں کیسے کرتی تھی، نیند کو توڑنا، تکلیف کو سب برداشت کیا، ڈانٹ کو سنا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو توڑنا نہ برداشت کیا۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، خیمے کے اندر موجود تھی۔ حضرت میمونہ نے جیسے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو پتا چلا کہ مایوس ہے، کچھ اداس ہے، کچھ ناراضگی آپ کے چہرے پر دیکھی جا رہی ہے۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں لقد استنکرت ہیئتک منذ اليوم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ میں آپ کے چہرے کو جو ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے ذرا اس کے ہاؤ بھاؤ کو بدلا ہوا پاتی ہوں، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے غبار کو نکالا اور کہا کہ میں نے صحابہ کو ایسا ایسا کرنے کے لیے کہا مگر یہ لوگ شک میں ہیں، یہ لوگ اس کو نہیں کر رہے، یہ لوگ حج کی نیت سے آئے، میں نے کہا کہ اپنے احرام کو اتار دو، جو نیت کی تھی اسے عمرے کی کر لو، مگر یہ لوگ اپنے احرام کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا تعامل، جیسے شوہر گھر میں داخل ہوئے چہرہ دیکھا تو چہرے کو پڑھ لیا کہ اس چہرے میں خوشی ہے یا چہرے میں ناراضگی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک مشہور قصہ، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، چہرے پر غصہ تھا، آپ ناراض تھے، حضرت عائشہ نے دیکھا تو فوراً دعا دیتے ہوئے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں من اغضبک یا رسول اللہ ادخلہ اللہ النار، اے اللہ کے نبی جس نے آپ کو غصہ دلا دیا اللہ اسے آگ میں ڈالے۔ کون ہے جس نے آپ کو غصے میں ڈلا دیا؟ تو یہ خواتین کا ایک اہم کردار ہوتا ہے اپنے شوہر کے تئیں کہ صرف بات ماننا کافی نہیں ہے بلکہ شوہر کے ہاؤ بھاؤ کا خیال کرنا، ناراض ہے تو کیوں ہے، خوش ہے تو کیوں ہے، وجہ کو جاننا اور سوال کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ہمارے خواتین کے سامنے ایک عظیم کردار پیش کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا شوہر، آپ کے مرد اپنی زبان سے کہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اگر اپنی شوہر کی، اپنے گھر کے بڑوں کی اگر اطاعت و فرما بردار کرنے والی عورت ہوگی تو ان کے اشاروں سے سمجھ جائے گی کہ آدمی کو چاہیے تو کیا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, وہ بیماری جس میں آپ وفات پا گئے, آپ دنیا سے چلے گئے, اللہ کے نبی لٹائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, سکرات الموت کی حالت میں تھے, پانی رکھا گیا تھا, اسے ہاتھ پر لیتے اور اپنے چہرے پر بار بار ملتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, بے چین تھے. اسی درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں اللہ کے نبی لیٹے. اسی درمیان حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے, روم میں داخل ہوئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر حضرت عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے. ان کے منہ میں مسواک تھا, اور وہ کر رہے تھے. اللہ کے نبی ان کے مسواک کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک چاہتے ہیں. آپ زبان سے کہنے نے اپنے بھائی کو بلایا, مسواک کو توڑا, جو حصہ توڑا تھا اسے اپنے زبان سے دبایا اور دبا کر فوراً اللہ کے نبی کو دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے کہے, لیکن شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت ایسی ہوتی ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی اطاعت کی تھی. محترم حاضرین, شوہر کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا, شوہر کی ناراضگی میں ناراضگی کا اظہار کرنا, یہ عورت کی ذمہ داری میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے, آنکھ میں آنسو تھے, رو رہے تھے. جیسے ہی شوہر کو روکتا دیکھا, حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیوی نے اپنے شوہر کو روتا دیکھا, یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا, کیا مسئلہ ہوا, نہ ان سے سوال کیے نہ کیے. جہاں بیٹھ کر رو رہے تھے بازو بیٹھ کر وہ بھی رونے لگی, ان کی بیوی بیٹھ کر رونے لگی. اب حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے تھم گئے, اپنے آنکھ سے آنسو پوچھا تو اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ فرما بردار عورت کہتی ہے کہ مجھے رونے کے لیے وجہ نہیں چاہیے, آپ کو روتا دیکھا تو میں نے بھی رونے لگ گئی. آپ کو روتا دیکھا تو آپ کے احساس میرے احساس ہیں, آپ کو روتا دیکھا تو میں نے رونے لگی. اب بتائیے آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا, مجھے آیت سنائی دی گئی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ تم میں سے ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہے اور اس وقت انسان کے اعمال اسے فائدہ دیں گے. اس آیت کے خوف نے مجھے رلا دیا, میں اس لیے رو رہا تھا. محترم حاضرین, یہ مثالیں کیا ہیں؟ یہ مثالیں ہماری خواتین کے لیے مثال ہے. اور آج دیکھیے کہ ان باتوں کو جب لوگوں کے سامنے, خواتین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو معاشرے کو دیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کو کردار دیکھے, یہ بس قصے کہانیاں نظر آتی ہیں. یہ معاشرہ بالکل الٹا نظر آتا ہے. محترم حاضرین, بیوی کی بنیادی ذمہ داری ہے جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے, اگر گھر کی سلامتی چاہتی ہے تو شوہر کو ہمیشہ حوصلہ دیا کرے, شوہر کو ہمیشہ حوصلہ دے. اگر اچھا کام کر رہا ہے اسے حوصلہ دیں, اگر ناراض ہے, پریشان ہے, تکلیف میں ہے تو اس کا سہارا بنے, جیسے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنی. آپ گھر میں داخل ہوئے, ہمیشہ خوش رہنے والے, لوگوں سے میل جول رکھنے والے, گھر میں آئے گھبرائے اور کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی, کہ مجھ پر چادر اڑاؤ, مجھ پر چادر اڑاؤ کیونکہ مجھے موت کا خطرہ ہے. اب آ کر یہ نہیں پوچھا کیا ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, سوال نہیں پوچھا, جو پریشانی تھی اس کو حل کرنا چاہا. یہ اصل میں اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا, کس نے کیا کہا, جیسے ہی اللہ کے نبی نے کیا فوراً بلایا, چادر اڑایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ گئی, آپ کو تسلی دینے لگی اور کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, خدا کی قسم اے اللہ کے نبی, اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ تو کمزوروں کا سہارا ہے, مجبوروں کا سہارا ہے, آپ ان کو دیتے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کر سکتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے. فوراً تسلی دی. یہ خواتین کا کردار ہے, یہ خواتین کا کردار ہے کہ شوہر کے پریشانی میں اسے تسلی دیں, بعد میں سوالات کریں. آپ تصور کیجئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس گئی, جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے ایک فرشتے کو دیکھا, اس نے آ کر ایسا کیا ویسا کیا. تب جا کر حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ یہ یقیناً ایک نبی ہونے کی علامت ہے, یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اگر میں زندہ رہوں گا تو یقیناً حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ضرور مدد کروں گا. محترم حاضرین, آپ تصور کریں یہ کب کا معاملہ ہے, یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتاری گئی ہے, ابھی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات سے پہلے بھی ایک عورت ہے جو پہلی مسلمان بنی ہے, مگر اس کے اخلاق ایک بیوی کے تھے, اس کے اخلاق ایک اچھی عورت کے چیخ جائے کہ وہ بعد میں مسلمان بنی ہو. اور ایسی حالت میں حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی تھی. 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی, چاروں حضرت خدیجہ کی تھی, اور ان سب کی تربیت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی. کیا حضرت زینب کی, حضرت ام کلثوم کی, حضرت رقیہ کی, حضرت فاطمہ کی تربیت نہیں کی؟ کیونکہ عورت اگر حیادار ہو, اپنی شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو, اگر وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, اس عورت کے اندر, اس عورت کے اولاد کے اندر خیر و برکت ہوگی. لیکن وہ مسلمان ہو جائے,
یقیناً یہ نور علی نور ہو جاتا۔ محترم حاضرین، یقیناً شوہر کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا، شوہر اگر مجبور ہے اسے طعنہ دینے سے زیادہ اس کا سہارا بننا ضروری ہے۔ کتنے ایسے صحابہ تھے، غریب تھے، مجبور تھے، فقیر تھے، کیا ان کی بیویاں ان کی مدد نہیں کرتی تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جسم سے لاغر انسان تھے، دبلے پتلے تھے، بڑا محنتی کام نہیں کر سکتے تھے، کم کماتے تھے، مگر ان کی بیوی ام ولد رضی اللہ عنہا یہ بڑی فنکار تھی، یہ کپڑے بنا کرتی، بہت سارے کام گھر میں کیا کرتی اور مال کے ذریعے اپنے شوہر کی کیا ہے مدد کیا کرتی تھی۔ محترم حاضرین، آج ایک بڑا مسئلہ گھر کے اندر خواتین کے کام کا ہے۔ خواتین آ کر سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کیا میرے سسر کی اطاعت کرنا مجھ پر ضروری ہے؟ کیا میرے سسر کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ کیا میری ساس کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ یعنی واجبات کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے۔ احسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جانور کو آپ پانی پلائیں، اللہ اس پر ثواب دے گا، لیکن وہی صلہ رحمی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں، دگنا سے تگنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ آپ جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کیا کرتی ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سب سے آخری بیٹی، 3 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا ٹکڑا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہماری خوشی کے آپ کا چہرہ لہلہا جاتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں کبھی حضرت فاطمہ کو آتے سے دیکھنے سے پہلے جان لیتی کہ جیسے ہی اللہ کے نبی دیکھتے آپ کے جو خوشی کا عالم ہوتا، میں سمجھ جاتی یقیناً حضرت فاطمہ ہی آئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی حدیں نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی اپنی چادر نکال کر اپنے بیٹی کو بٹھایا کرتے، اس پر اللہ کے نبی بٹھایا کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے بعد بھی اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے گھر کے کام کرنے پر تربیت دی تھی۔ حضرت فاطمہ آئی، اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر ہاتھ دکھا، کہا کہ چکی چلا کر ہاتھ پر نشان پڑ گئے، گھر میں پانی نہیں ہوتا ہے، میں باہر سے پانی ڈھو کر لاتی ہوں، کمر پر نشان پڑ گئے۔ ایسی حالت بیان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت مانگی، ایک خادمہ مانگی جو گھر کے کاموں میں ان کی مدد کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تمہارے شوہر کی اطاعت کرنا، تمہارے گھر کے کام کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو تھکان تمہیں ہوتی ہے اس کا علاج میں بتاتا ہوں۔ علاج اللہ کے نبی نے بتایا۔ اگر دنیا کی کوئی عورت، اس دنیا کے اندر اگر کوئی عورت کام نہ کرنے کے حقدار ہوتی وہ حضرت فاطمہ ہوتی، لیکن اس کے بعد بھی حضرت فاطمہ گھر میں اتنا کام کرتی کہ ہاتھ پر نشان پڑ جاتے، کمر پر نشان پڑتے، دن بھر کام کر کر کے تھک جاتی۔ یہ کردار اسلامی خواتین نے ہماری مسلمان خواتین کے سامنے پیش کیا۔ آج کل شادی سے پہلے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہماری بچی گھر کے اندر کام نہیں کرے گی، کہ یہی صحابیات کا کردار تھا۔ آج گھروں کے اندر جو فساد مچا ہے انہی وجوہات کی بنیاد پر مچا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر شوہر کی اصلاح کی جائے، ایک خاتون کی بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اصلاح کا کام کرے۔ اگر آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو جس طرح آپ کے کھانے پینے میں کمی کرنے کی وجہ سے آپ اپنے شوہر سے لڑائی کرتی ہیں، اگر آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا تو یہ لڑائی کیجئے، یہ لڑائی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ کا شوہر حرام رزق لاتا ہے، اگر آپ کا شوہر ایمان والوں کے ساتھ غداری کرتا ہے، اگر آپ کا شوہر اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، یہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے اصلاح کا کام کرے۔ اصلاح کرے تو کیسے کرے؟ جیسے کہ اصلاح حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کی تھی۔ حضرت ابو طلحہ مسلمان نہیں تھے، خطبہ دیا، پیغام دیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اب اے ابو طلحہ تم بڑے اچھے انسان ہو، اخلاق میں اچھے ہو، ہر مسئلے میں تمہارا اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو۔ کیا کہتی ہیں کہ تم سے شادی کرنا میری خوش بختی ہوگی، اتنے اچھے اخلاق مند ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا اسلام ہی میرے لیے مہر ہوگا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ شوہر جو آدمی پیغام دیتا ہے اس کی اصلاح کی اتنی کوشش، کہا اسلام کو سامنے رکھا۔ حضرت ابو طلحہ اسی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسی کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت کی خواتین یا اپنے شوہروں کی یا ہونے والے شوہر کی اسلام تک کی ذمہ داری بنتی تھی، اور آج خواتین کا حال یہ ہے کہ لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، کپڑا اچھا نہیں ہے، یہ نہیں اچھا ہے، لیکن وہی شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز سو جاتا ہے، کام کے لیے اچھے سے تیار ہو جاتا ہے، تو خواتین کو فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ خواتین بھی خود دنیا پرست ہیں، خواتین بھی دیندار نہیں ہیں۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ جس طرح آپ اپنے شوہر کا خیال کریں اس کی غیرت کا بھی خیال کریں۔ شوہر کی غیرت کا خیال کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کیا چاہتا ہے، آپ کا شوہر کسے پسند کرتا ہے آپ اسے پسند کریں، جسے آپ کا شوہر ناپسند کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر گھر میں داخلے کی اجازت نہ دیں، چاہے وہ آپ کے کتنے قریبی رشتہ داری کیوں نہ، کیونکہ شوہر کی غیرت کا خیال کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو، حضرت اسماء کہتی ہیں یہ بھی گھر میں کام کرتی تھی۔ کیا کام کرتی؟
کرتی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے, ان کا گھوڑا تھا, گھوڑے کی صفائی کرتی تھی, اس کو چارہ ڈالتی تھی, دور سے جا کر کھجور کی گٹھلیاں چن کر لایا کرتی. گھر کے بڑے بڑے کام حضرت اسما کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ کھجور کی گٹھلیوں کو لے کر حضرت اسما کافی دور سے آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اونٹ پر آ رہے تھے. جیسے ہی آپ نے حضرت اسما کو دیکھا تو پہچان لیا. اللہ کے نبی نیچے اتر گئے اور اونٹ کو بٹھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے, اونٹ کو بٹھا لیا اور آپ نے اونٹ کو قریب کر دیا تاکہ حضرت اسما اس پر بیٹھ جائیں. جو بوجھ انہوں نے اپنے سفر رکھا ہے اس کو رکھ دیں اور آرام سے بیٹھے اور اللہ کے نبی ان کے گھر تک انہیں پہنچا دیں. جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنے اونٹ کو بٹھایا, حضرت اسما کھڑی رہی, چہرے کو پھیر لیا. حضرت اسما نے پلٹ گئی, وہیں کھڑی رہی, بیٹھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ نہیں بیٹھنا چاہتی. اللہ کے نبی نے اونٹ کو اٹھایا اور صحابہ کو لے کر وہاں سے چلے گئے. جیسے یہ معاملہ ہوا, گھر میں آئی, گھر میں آ کر اپنے شوہر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آپ نے مجھے خدمت پیش کرنے کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا, لیکن خدا کی قسم مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی, مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی. اگرچہ وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ ایک مرد ہیں, اور مجھے پتا تھا کہ اگر اس وقت میں اونٹ پر بیٹھتی اور ان مردوں کے ساتھ آتی آپ کی غیرت کو تکلیف ہو جاتی, آپ کی غیرت جذبے میں آتی, لہذا آپ کی غیرت کا خیال کرتے میں اونٹ پر نہیں بیٹھی اور اس بوجھ کو اٹھا کر برابر یہاں تک لائی. حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں خدا کی قسم تم جو تکلیف اٹھاتی ہو اس سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات سے ہوتی اگر تم اس اونٹ پر بیٹھ جاتی. تو آپ تصور کریں کہ شوہر کی غیرت کا خیال کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خواتین کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے کہ اگر یہ کردار خواتین ادا کریں تو کون سے گھروں کے اندر فساد آئے گا. کبھی گھروں کے اندر فساد نہیں آ سکتا, کبھی گھروں کے اندر وہ لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکتے جس میں شیطان کا بڑا حصہ ہوتا ہے. خواتین کو چاہیے کہ اگر وہ گھر کے اندر امن و سلامتی چاہتی ہیں اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرے, اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرے. پیسے کا روب دکھانا, خوبصورتی کا روب دکھانا, اپنے تعلیم کا روب دکھانا یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے, بلکہ نرمی کو اپنانا یہ خواتین کی بنیادی ذمہ داری ہے. نرمی صرف زبان میں نہیں, مزاج میں بھی نرمی رکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, یہودی اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے گزرتے, آپ کے گھر کے سامنے گزرتے اور جان بوجھ کر سلام کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی پلٹ کر وعلیکم السلام کہیں, اللہ کے نبی ان کو دعا دیں. وہ چاہتے تھے, بسا اوقات بد دعا بھی اللہ کے نبی کو دے دیا کرتے. کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سے گزرے, انہوں نے کہا السلام علیکم, السلام نہیں السلام علیکم کہا, اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے موت ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں بیٹھی ہیں, جیسی اس بات کو سنا فوراً جواب دیا, کہا تم پر بھی اللہ کی موت ہو, اللہ کی لعنت بھی تم پر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے کہا اے عائشہ ارفقی, کہا اے عائشہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو, فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ نرمی کو ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ماں بچے کے لیے, بچے ماں کے لیے, شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے, یہ ایک دوسرے کے لیے جب نرم رحم والے ہو جائیں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا, اللہ نے خیر کا برتاؤ کیا. تو ضروری ہے کہ شوہر بھی اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرے, عورت بھی اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرے. یہ نرمی کو پیدا کرنا یقیناً جانیے ایک گھر کی سلامتی کا ایک بنیادی حصہ ہے. اسی طرح معاف کرنا, باتوں کو دل میں نہ رکھنا, یہ بھی اصلاح کا ایک بہترین پہلو ہے اور خواتین کو اسے بھی اپنانا چاہیے. کیا کوئی ایسی خاتون ہو سکتی ہے کہ جس پر الزام لگایا گیا؟ کب الزام لگایا گیا؟ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی, الزام لگایا گیا, اس کے بعد بھی اس خاتون نے سامنے والے کو معاف کیا. بڑا قصہ مشہور ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تھا اور الزام لگانے والوں میں منافقین سر فہرست تھے, مگر کچھ صحابہ حقیقت سے آشنا نہیں تھے اور وہ بھی الزام لگانے والوں میں سے آگے ہو گئے. اس کے اندر شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے بھی الزام لگا دیا تھا. اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں مجلس بیٹھتی, یہ بہت سارے تابعین کو سکھایا کرتی, حدیثیں بیان کرتی. تو ایک مرتبہ ان کی مجلس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہوئے. جیسے ہی حضرت حسان کو لوگوں نے مجلس میں دیکھا سب گھبرا گئے, کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہ وقت یاد نہ آئے جب حضرت حسان منافقوں کے ساتھ مل کر الزام لگانے میں آ گئے تھے, کہیں حضرت عائشہ ناراض نہ ہو جائیں. یہاں تک کہ کسی نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ حسان رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس میں آنے کی اجازت مانگتے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کیا تم سمجھتے ہو کہ ابھی تک میں حضرت حسان سے ناراض ہوں کیونکہ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا, انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. یاد رکھو یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کافروں کی ہجو بیان کرنے کے لیے ان کو کھڑا کر رہے تھے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اے حسان تم کہو جبرائیل تمہاری مدد کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے تو ان کو تبھی معاف کر دیا تھا کیونکہ یہ ناانجان تھے, انہیں علم نہیں تھا. تو یاد رکھیے یہ معافی کا جذبہ خواتین کے اندر ہونا ضروری ہے. وہ اپنے بچوں کو معاف کریں, اپنے گھر والوں کو معاف کریں, گھر کی بزرگ خواتین کو معاف کریں, اپنے گھر والوں کو معاف کریں تو شوہر کے گھر والوں کو معاف کریں. جو خاتون معافی کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر چلتی ہے یقیناً وہ خاتون اللہ تعالیٰ کی پیاری ضرور بن جاتی ہے. محترم حاضرین, اسی طرح معاشرے کے اندر غیبت ہو, چغلی ہو, یا یہ جو ایسے مسائل ہیں جو معاشرے کو برباد کرتے ہیں ان کا حل تلاش کرنا بھی ضروری ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے, ایک وقت تھا لوگ ٹی وی سے بہت پریشان تھے, آ کر سوال کرتے کہ ٹی وی جیسی بلا سے گھر سے کون بچا جائے. آج کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ ٹی وی سے بڑی بلا جو موبائل ہر گھر میں ہر فرد کے پاس, چاہے چھوٹا بچہ ہو مرد یا خاتون, ہر کسی کے پاس ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ کسی کو اس کا علاج نہیں چاہیے, سب اس سے خوش ہیں. جو فساد گھر میں سب اس سے خوش ہیں, یہاں تک کہ جب حالت طلاق لڑائی جھگڑی تک پہنچ جاتی ہے تب لوگ حل تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں. محترم حاضرین, ضروری ہے کہ گھروں کو عبادت خانہ خواتین بنائیں, گھروں کے اندر عبادت کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی سلامتی کے بہت سارے اصول بتائے. گھر کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, اللہ کے ذکر کو کرنا. جب گھروں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی شیطان گھر سے بھاگ جائیں گے, اور جب شیطان گھر سے بھاگ جائیں گے تو جو لڑائی, جو فساد جس کی اصل وجہ شیطان ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اس سے بھی گھر محفوظ ہو جاتے ہیں. محترم حاضرین, ضروری ہے کہ جب باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرے تو سونا کم دے, زیور کم دے, جہیز کم دے, مگر اپنی بیٹی کو ضرور سکھائے کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے. صلہ رحمی کسے کہتے؟ سامنے والے تمہارے ساتھ برا کریں تم ان کے ساتھ اچھا کرو, یہ صلہ رحمی ہے. اپنی بچیوں کو اگر ماں باپ صلہ رحمی کا جہیز دے کر بھیجتے تو کتنا بہتر ہوتا, گھر کبھی برباد نہ ہوتی. باپ محنت کرتا ہے, سونا نام کے لیے دیتا ہے, جہیز نام کے لیے دیتا ہے, ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے, لیکن وہی بیٹی جب اپنی ساس کی شکایت لے کر, اپنے سسر کی شکایت لے کر آتی ہے تو اسے صلہ رحمی کی تعلیم نہیں دیتا. یہ صلہ رحمی کی تعلیم یہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے, اور جو عورت برداشت کر کے جیتی ہے ایسی ہی عورتیں ان عورتوں میں شمار ہوتی ہیں جن کا اللہ اس کے رسول نے ایک بلند مقام بیان کیا ہے. محترم حاضرین, ضروری ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو اس مسئلے پر بھی آگاہ کرے کہ کبھی شوہر حق تلفی نہ کرے. اگر کوئی بھائی جو شوہر ہے اپنے بہن کا حق مار رہا ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرے گھر میں مال آ رہا, وہ یہ جان لے کہ جو مال شوہر لا رہا ہے وہ اس کی بہن کا مارا ہوا ہے, میراث سے اٹھایا ہوا ہے, وہ حرام مال ہے, اور حرام مال سے کبھی پرورش اچھی نہیں ہو سکتی. شوہر کو روکیں. شوہر اگر حرام کام کرتا ہے, کسی کا حق مارتا ہے, کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے, خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اس سے اپنے شوہر کو بچائیں. محترم حاضرین, بہت سارے ایسے زرین اصول قرآن و حدیث کے اندر خواتین کے لیے بیان کیے گئے جن اصولوں پر عمل کر کے خواتین اپنے گھر کے اندر وہی امن و سلامتی کو پا سکتی ہیں جو امن و سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں گھروں میں ہوتی تھی. یقین جانیے جب گھر امن و سلامتی والا ہوگا تو اس کا اثر خاندان پر پڑے گا, اور خاندان جب امن و سلامتی والا ہوگا تو سارا معاشرہ اس کے اثر میں مل جائے گا, اور سارے معاشرے کے اندر امن و سلامتی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کی اصلاح فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی خواتین کی اصلاح فرمائے. جو شیطان نے فساد معاشرتی انداز سے ہمارے گھروں کے اندر مچا کر رکھا ہے, اللہ اس شر سے ہم سب کو بچائے. اللہ ہماری خواتین کو تعلیم حاصل کرنے والا, اللہ ہماری خواتین کو صلہ رحمی کرنے والا, اپنے گھر کی مردوں کی بات ماننے والا, اور جتنی تعلیمات حدیث کی روشنی پر بیان کی گئے ان پر غور کر کے اسے منہجی پہلو سے سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.